السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو 50 بڑی امراض میں واحد ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہونے والی ہے۔ وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اور کن کن 50 امراض میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلاً بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کی انفارمیشن نالج میں اضافہ ہو۔ اگر میرے چینل کو آپ نے لائک، شیئر اور کمنٹس اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر صفدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاسٹ ہیل بائی ہومیوپیتھک۔ تو ناظرین، ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی امراض یا علامات جو اچانک نمودار ہوں، اچانک پیدا ہو جائیں، تو اس میں بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یوز ہونے والی، اور ایسی کیفیت جس میں ڈر خوف پایا جائے اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شدید امراض چشم میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں سوزش ہے، جلن ہے، درد ہے، تو اس میں بہت اچھے ریزلٹس کی حامل میڈیسن ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے کان میں درد ہے، کان میں سوزش ہے، اچانک کسی وجہ سے پانی پڑنے کی وجہ سے اگر درد شروع ہو گیا ہے تو اس میں استعمال ہوتی ہے۔ زکام، نزلہ زکام کی ابتدائی حالت کے شروع ہو رہا ہے تو اس میں اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زبان میں سوزش ہو گئی ہے، سردی کی وجہ سے ہو گئی ہے، کسی اور انفلامیشن کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو اس میں بھی بہت اچھے ریزلٹس کی حامل ہے۔ اس میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں اس کو یوز کر کے۔ تو ناظرین، یہ دوائی جو ہے حلق، خنجرہ، خوراک کی نالی، غدودوں اور لعاب دار جھلیوں کی سوزش کی امراض میں استعمال ہونے والی میڈیسن ہے، اور اس میں بہت اچھے خاصے ریزلٹس لیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کی آبدار جھلی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جگر کی سوزش میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنتڑوں کی حاد امراض میں اس کو استعمال کر کے افادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسہال ہیں بچوں میں، بڑوں میں پیچس لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیر خور بچوں میں اگر اسہال ہیں، صفراوی امراض میں بھی اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گردوں کے امراض میں انفلامیشن ہے، درد ہے، کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امراض مستورات میں بھی اس کو ہم استعمال کر کے ان کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ رحم، خصیت الرحم میں کی علامات میں اس کو استعمال کر کے ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح حمل کی علامات جو بھی ہیں اس میں اس کو استعمال کر کے اس سے بھی ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب نفاس ایسی علامت ہے جس میں اس ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کر کے تو اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سوزے سے خنجرہ میں بھی اس کو استعمال کر کے ہم
استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانسی ہے، کھردری ہے، اونچی آواز کے ویوز میں بھی اس کو حاصل تفشیش حاصل مفاد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھیپھڑوں میں شدید اجتماعی خون اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس میں بھی ہم اس کو یوز کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسے مریض جس میں سکتہ طاری ہو گیا ہے تو اس کو استعمال کر کے مرض سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امراض قلب کی ابتدائی حالتوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بخار دموی، خونی بخار، جوش و جذبے میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ان تمام علامات میں سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوزشی بخار جس میں انفلامیشن ہو جائے، جسم میں سوزش پیدا ہو جائے تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرخ بخار جسے ہم اسکارلیٹ فیور کہتے ہیں، اس میں بھی اس کو استعمال کر کے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم خسرہ کے علامات میں بھی اس کو استفادہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ گنٹھیا کے ابتدائی علامات میں بھی ہم نے اس کو استعمال کر کے افادہ حاصل کیا ہے۔ دماغ کے علامات جیسے موت کا خوف ہے، تشویش ہے، بے چینی ہے، غم و فکر کی کنڈیشن ہے تو اس کو استعمال کر کے ہم نے ان سے بھی افادہ حاصل کیا ہے۔ سر کی موجودہ علامات ہیں، گرم ہے یا گویا پھٹنے لگا ہے، ایسی دردیں ہیں تو اس میں بھی اچانک جو مسائل آتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس کو استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آنکھوں کے سرخ اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی انفلامیشن ہے تو اس کو ہم یوز کر کے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کان کے جتنے بھی عوارض ہیں، جتنے بھی امراض ہیں، ابتدائی امراض میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ناک اور چہرے کے جتنا بھی سرخ علامات ہیں، چہرے میں ہیں، ناک کی انفلامیشن ہے تو اس میں بھی ہم اس کو یوز کر کے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ منہ کے اور گلے کے امراض اور پیٹ کے امراض میں بھی ہم اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ مقد کے جتنے بھی امراض ہیں، چاہے وہ خارش میں ہے، چاہے مقد میں درد ہے تو اس کو ہم استعمال کر کے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو پیشاب میں بھی کسی قسم کی کوئی بھی انفلامیشن ہے تو کم ہے، پیشاب کم آ رہا ہے یا زیادہ آ رہا ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ امراض مردانہ اور زنانہ میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت اچھے رزلٹس حاصل کیے ہیں۔ تنفس چھاتی کے بائیں حصہ میں لگاتار دباؤ ہے تو اس میں بھی ہم نے اس کو یوز کر کے استفادہ حاصل کیا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہے تو اس میں بھی ہم نے اس کو یوز کر کے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ بازو اور ٹانگوں کے امراض میں بھی، جوڑوں کے امراض، نیند کے مسائل ہیں، جلد کے امراض ہیں، الرجی کے امراض ہیں، بخار کے ایشوز ہیں، اس قسم کی اور بھی کمی زیادتی کے امراض ہیں، کسی چیز سے کمی ہو رہی ہے، کسی چیز سے زیادتی ہو رہی ہے، وقت کی نسبت سے اگر کوئی امراض آتی ہیں تو یہ میڈیسن استعمال کر کے ہم ان تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جس چیز کا آپ کو
انتظار تھا کہ وہ ہے کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن جو اتنے بڑے امراض میں استعمال ہوتی ہے. تو ناظرین وہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ایکونائٹ. ایکونائٹ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو اچانک امراض مسلط ہو جائیں مریض پر تو ان تمام امراض میں یہ بہت اچھے خاصے رزلٹس کی حامل ہے. تو ناظرین ہومیوپیتھک اپنائیں اور نسل در نسل صحت پائیں.